ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم. وقال تعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں یہ درود و سلام صد احترام پیش فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ الکرام الکریم وعلى اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ہر آیت کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے سب پہل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رسی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایریا. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر کائنات سجائی گئی ہے. وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات آپ کے اور ہمارے نبی محمد عزیز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشرف المخلوقات کو اعتراض کو درکنار دو لڑتی ہوئی بکریوں کو بھی اس بات میں اختلاف نہیں. یہ مثال میں آج ایک نہیں دے رہا ہوں. میری نگاہوں سے بڑی اچھی ایک روایت گزری ہے، اس کو چاہ کر کے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں. وہ روایت اس طرح ہے، بڑی اچھی روایت ہے، مستند روایت ہے. بارگاہ رسالت میں ایک گستاخ رسول کو مار کر کوئی صحابی تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر سب کو شتم اور گالی گلوچ کر رہا تھا، یعنی آپ کی گستاخی کرنے والے کو میں نے قتل کر دیا. عربی کا جملہ ہے لا ينتطع فیہ العنزان کہ تم نے وہ کام کیا جس کام میں دو لڑتی ہوئی بکریوں کو بھی اختلاف ہے. مطلب یہ کہ گستاخ رسول کی سزا میں جانور بھی سہمت رکھتے ہیں. یہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ تخلیق کائنات ہونا. یہ کسی جانور کا اس میں اختلاف نہیں، تو آپ ہم سب اشرف المخلوقات کا کیسے اختلاف؟ اور یہ کوئی طبقاتی پہلو و فکر نہیں ہے، یہ توحید کا وہ باب ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے جہان کی رحمت بن کر آپ تشریف لائے. سارے جہان کو اللہ پاک نے رحمت مصطفیٰ کا ہوتا ہے. قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ سارے جہان کے لیے محتاج الیہ، یعنی سارا جہان آپ کی طرف احتیاج میں اور ضرورت میں رجوع کرے گا، لوٹے گا، آپ کی طرف کانٹیکٹ کرے گا. وہ باب ہے کہ واقعی امتی ہونے کے اعتبار سے ہم سب کی باتیں کھل جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اسی حسن تصور میں زندگی ہمیشہ کی نصیب فرمائے. درود شریف میں پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نئے انداز سے آج ریئلٹی جو اسلام کی سچائی ہے، اسلام کی جو ریئلٹی ہے، اس کو اپنوں ہی میں سے جتنے بھی لوگ خاص طور سے ہندوستان میں تو
ارباب اقتدار کو یہ بیس دے دیا ہے انگریزوں نے کہ لڑائی کراؤ آپس میں اور حکومت کرو. ایسے ہی سازش کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم جتنے سفر کیے گئے ہیں ان کا 50% بھی اگر یہاں انویسٹ کرتے یہاں کے لوگوں میں تو آج ہندوستان واقعی زبردست ہر جگہ حیدرآباد نظر آتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے, محسوس ہوتا ہے. خیر حساب تو ہر ایک کو دینا ہے, ہمیں بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے, کیونکہ ہم سب مخلوق ہیں, وہ خالق حساب لینے والا ہے, ہم حساب دینے والے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کسی کا حساب آسان ہوگا, کسی کا حساب سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب نصیب فرمائے. رائٹ ہینڈ میں گزشتہ تجدید اگر یاد ہے تو اسی خوشی میں آج کی بات سنی ہے. رائٹ ہینڈ میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں ہمارے نامۂ اعمال عطا فرمائے. اور اس کے بعد سورہ انشقاق کی آیت کریمہ سنی کہ جسے عطا کیا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا, ان قریب مولا اس سے یسیر یعنی آسان حساب لے گا. سبحان درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد. آج مجھے درود تاج کے اس پہلو پر سید المرسلین شفیع المذنبین پر گفتگو ہو چکی, رحمت للعالمین. تو آج کا عنوان ہے رحمت للعالمین. یہ درود تاج کی وجہ سے رحمت للعالمین بول رہا ہوں, ورنہ ہم سب رحمت للعالمین بولتے ہیں. جب کوئی آپس میں مطلب سیمپل سینٹینس جب استعمال ہوتا ہے تو رحمت للعالمین ہوگا, لیکن جب اس کے آگے پیچھے جیسے اللہ بولتے ہیں آپ, لیکن اگر ان داخل ہو جاتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ نہیں بولتے آپ, یہ گرامر ہے. ایسے ہی رحمت للعالمین اس لیے بول رہے ہیں کہ اعلیٰ اس سے پہلے ہے. اللہم صلی علی صاحب التاج والمعراج والبراق, سب پہ زیر ہے, تو ایسے ہی علی رحمت للعالمین یہ اوپر سے ہے. یہ گرامر پہ آپ دھیان رکھیں کہ رحمت للعالمین کو اٹھا پھر درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جانتے ہیں بار بار کیوں پڑھا رہا ہوں, تاکہ درود تاج کا تاج آپ پر آ جائے. درود تاج پر بحث ہو رہی ہے. خدا پاک اپنی پوزیشن تو سمجھ لیجئے یار, آپ اپنی پوزیشن سمجھ. ایک مواہب لدنیہ 800-500 سال کے پرانے امام قسطلانی اور شارح بخاری بھی ہیں, ان کی روایت ہے مواہب لدنیہ میں, بڑی اچھی روایت. ما من مائدۃ وضعت علیہا فحضر من اسمہ احمد و محمد الا وقدس اللہ ذلک المنزل کل یوم مرتین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا, اس دسترخوان پر احمد اور محمد نام کا بھی آدمی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ میں 2 مرتبہ رحمت کے فرشتے کو ہر روز نازل فرماتا ہے. اس سے پہلے کی ایک روایت پھر یاد آتی ہے کہ لا عذبت احدا تسمى باسمك في النار. اے میرے حبیب, آپ کے نام کے ساتھ یعنی آپ کے نام پر جو اپنا نام رکھے گا میں اسے جہنم میں کبھی عذاب نہیں دوں. کبھی عذاب لا عذبت احدا, کسی کو میں عذاب نہیں دوں. تسمى باسمك, آپ کے نام پر نام. میں یہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ تھوڑا سا 44 سیکنڈ کا کلپ آیا ہے, اس میں ہنستے ہنستے ایک مذاق کے طور پر بول رہا ہے. کسی کا نام محمد تھا, وہ کیچڑ میں کھڑے تھے, تو پکارنے والے کو اسے معلوم تھا کہ اس کا نام محمد ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ وہاں سے ہٹ جائیے نا. تو ہٹنے کے بعد کہا اے محمد. کہا ایسا وہاں کیوں نہیں پکارے؟ نہیں آپ کا نام محمد اس لیے ہم نے کیچڑ میں نہیں پکارا. تو سامنے والا جو ہے مذاق کر رہا ہے, دیکھیے ایسا نہیں ہوتا, یہ وہ محمد نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ وہ محمد نہیں ہے. لیکن اس بدتمیز کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی محمد ہے. فرق یہ ہے کہ ان کے نام والے نہیں, نام والے. آقا فرماتے ہیں جو میرے نام پر نام رکھے گا اسے جہنم کے عذاب نہیں, اسے جہنم کے عذاب نہیں ہو سکتے. جہنم سے وہ دور ہے. نسبت کا احترام ہونا چاہیے. نسبت کا احترام ہماری شریعت میں ہے, ہماری توحید میں ہے, ہماری رسالت میں ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت للعالمین, اس پر تھوڑی سی بحث دیکھتے ہیں کہ علمی طور پر بحث کرنی ہے مجھے. توحید کا لطیف اشارہ, رسالت کا عظیم باب کھولو. رحمت للعالمین. سورہ فاتحہ کی فرسٹ آیت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے شان توحید. وما
ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ہے شان رسالت۔ کیا فرق سمجھا؟ شان توحید کا بھی جملے کے اعتبار سے اختتام عالمین پر ہوگا، اور شان رسالت کا بھی جملے کے اعتبار سے اختتام عالمین پر ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب ایک دم پورا اسی شان کے ساتھ ترجمہ کیجیے، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور اس رب نے عالمین کے لیے محمد عربی کو رحمت بنایا۔ خوبیاں نوٹ کیجیے، الحمدللہ رب العرش الکریم نہیں کہا، الحمدللہ رب السماوات رب الارض، ایک ایک چیز میں ربوبیت کے اعتبار سے نہیں کہا۔ نوٹ کیجیے، اپنی شان ربوبیت کا جب اظہار فرمایا تو رب العالمین کہا، اور شان رسالت کا اظہار فرمایا تو رحمت للعالمین۔ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ عرش اعظم کا مالک ہے کہ نہیں رب العالمین؟ فرش کا مالک ہے، سب کا مالک ہے، لیکن انفرادی طور پر، افرادی طور پر، فرد فرد ایک ایک کر کے ہو سکتا ہے انسان کی، کیونکہ عقل جو ہے محدود ہے، اس محدود عقل کا مولا نے لحاظ کیا، اور مولا نے یہ لحاظ کیا کہ کسی کو عرش اعظم کا علم نہ ہوگا، لوح کا علم نہ ہوگا، قلم کا علم نہ ہوگا، کسی کو کیا بہتوں کو علم نہیں ہے، لیکن میں اپنے حبیب کا انٹروڈکشن ایسے نہیں کرانا چاہتا، اپنی اس شان کے ساتھ کراؤں گا تاکہ وصف عیب لا متناہی، امام نے اسی لیے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حد شمار میں میرے مصطفیٰ کا وصف نہ آ سکے، کیونکہ جس طرح میری ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں کر سکتا، اور اسی ربوبیت کی شان میں میں اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے عالمین میں بسنے والو، میں تم سب کا رب ہوں، اور میرا حبیب تم سب کا رحمت رسول ہے۔ اس میں کسی کو اعتراض؟ یہ کون سا غلو ہے؟ 60 سال کی عمر پانے والوں کیا غلو کرو گے تم؟ ہزار سال عمر پانے والے حسرت کر رہے ہیں امت میں آنے کے لیے، اور تم امت میں رہ کر 60 برس کی عمر پا کر کے نبی کو کہہ رہے ہو غلو کر رہے ہیں؟ 1000 سال عمر پائے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا نبیوں کا، نوٹ کیجئے، جس میں محمد عربی کا انٹروڈکشن نہ کرایا ہو قوم میں، کوئی ایسا دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب محمد عربی پر ایمان لائے، سب کو کہا کہ نبی تم اپنی نبوت کا اظہار بھی کرنا، اور اس بات کا اظہار بھی کرنا کہ اگر محمد آئے میرے رہتے ہوئے تو ہم بھی لائیں گے، تم بھی لا لینا، نہیں تو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اگر میری موجودگی میں نہیں تیرے سامنے محمد آئے تو ان پر ایمان لانا۔ یہ نبیوں کا معاملہ۔ تم 60 سال 100 سال کے اندر کی عمر، وہ بھی 20 سال 30 سال لنگوٹیوں میں ادھر ادھر میں گزار کر، زیادہ سے زیادہ 10 سال 20 سال کی عمر بھی اگر درود کی محفل یا محفل میں ہو، اس پر غلو کا فتویٰ لگا۔ بس ایک جملے میں کہوں، ادب کی دنیا میں، ادب سے مراد اردو ادب کی دنیا میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، جان دو، جان بھی دے دو، پھر بھی مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام نبی کے برابر پوری امت نہیں ہو سکتی، ایک عام نبی کے برابر کی بات، سارے نبیوں کا یہ معاملہ تھا کہ محمد عربی کی شان بیان کریں، فیمس، مشہور ترین، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، نوح، یحییٰ، زکریا، یسع، ذوالکفل، یہ سب کو دیکھیں آپ، سب کی زبان پر اگر ان کی زبان مرطوب ہے، تر ہے، ادرویز ہے محمد عربی کی شان سے، آپ اسے سمجھئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جنت کے لیے آپ کو پیدا کرتا، وہ صرف عبادت کے لیے آپ کو پیدا کرتا، یہی مقصد ہے توحید سمجھا ہے تم نے؟ اور قرآن مجید اس اللہ کی ایک آیت کو لے کر کے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے، لیکن تم نے اپنے نظریے سے عبادت کا تصور کیوں لایا؟ کیا نبی پر درود پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ خدا کی قسم تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت محمد عربی کی
رضا ہے، خوشنودی حاصل کرنا۔ افضل ترین عبادت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ کیوں نہیں عبادت کام آئی میدان محشر میں؟ نبی کا رونا کیوں کام آیا؟ نبی کا ایک سجدہ کیوں کام آیا؟ میرے حبیب سب اٹھائیے بخشوائیے، یہ سب کیوں نہیں کہا؟ بڑے بڑے موجود تھے، عبادتوں کے پہاڑ تھے ان حضرات کے پاس، لیکن نہیں، مصطفیٰ کی شفاعت کا باب کھلا، مغفرت کا دروازہ بھی کھل گیا۔ یہ تصور، آپ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آج کی آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت عام ہے، عنوان عام ہے، بات خاص کر رہا ہوں۔ درود شریف پھر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے سارے جہان کا انڈیکس بنائیے۔ اگر توحید کی دنیا میں آپ سنیے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب بازار گھاٹ والے ہیں، مفتی صاحب علی سنت والے ہیں، مفتی صاحب وہ تو ایسے بولتے رہتے ہیں، وہ سب اگر ہے تو آپ سب فارمیٹ کر دیں۔ توحید کی دنیا میں ایک دم بالکل اہل توحید بن کر بیٹھ کر کے، بلکہ آپ نہ سنی تو میں کم سے کم بیسٹ موحد بن کر کے بات کر رہا ہوں، بیسٹ اہل توحید بن کر بات کر رہا ہوں، صراط مستقیم والا بات کر رہا ہوں۔ نام کی تو مسجد تم نے رکھ لی، نام کی تو آرگنائزیشن کا نام تم نے رکھ لیا ہے توحید۔ اب توحید انٹرنیشنل، وہ انٹرنیشنل تو ہے لیکن توحید نہیں ہے، انٹرنیشنل نہیں، نیشنلی طور پر آپ توحید کی بات کر رہے ہو، پرسنلی طور پر توحید کی بات کر رہے ہو۔ سارے جہان کا انڈیکس آپ بنا لیا، آپ نے بنا لیا۔ ایک آیت کریمہ کا کروا، یا رسول اللہ، یا اللہ کی کروا سے تکلیف ہوتی۔ چلیے، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جتنے حرف اور جتنے الفابیٹس ہیں کم سے کم اتنی بار پڑھو آپ۔ خدا کی قسم زندگی نہیں بدل گئی تو پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ جس کی انتہا عالمین پر ہو رہی ہے، ایک جانب توحید ہے، ایک جانب رسالت ہے، ایک جانب توحید ہے، ایک جانب رسالت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، اسی خوبیوں والا فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے حبیب کو عالمین کی رحمت بنایا، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، سب خوبیاں رسول کے لیے جو عالمین کے رسول ہے۔ اس پر کسی کو اب اعتراض؟ لیکن ہم 2 دو 4 کی طرح آپ سمجھ رہے ہیں، یسرنا القرآن میں جیسے الف با تا سا سمجھ رہے ہیں، ہے اس پر کسی کو اعتراض؟ کیا کوئی بالکل اپنے طبقے سے بول رہا ہے، کوئی اپنے فرد سے بول رہا ہے؟ پیارے، یہ نئی جو واقعی، میں اس بات کو نئی اعتبار سے اس لیے بول رہا ہوں کہ ہماری جو اصل ریئلٹی تھی وہ اہل سنت والجماعت ہے، الحمدللہ، یاد رکھیں۔ اور یہ ہماری آج کی 14 سال کی خود ساختہ بات نہیں، مصطفیٰ کی اس زبان سے سنو جس کو صاحب ترمذی نے اس انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میرے عقیدے پر اور میرے صحابہ کے عقیدے پر رہے گا وہی جماعت جنتی جماعت۔ جو نبی کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ، نبی کا عقیدہ آپ بتاؤ تو کبھی ڈسکس کیے ہیں کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ یہ ڈسکس کرنے والے نبی ہیں معاذ اللہ۔ پازیٹو نبی میں پازیٹو امتی بنے گا۔ وہ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، لیکن مصطفیٰ سے کیوں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ بارش برسنے کی دعا کر دیجیے؟ نبی سے کیوں کہتے تھے؟ توحید کے خلاف کرتے تھے معاذ اللہ۔ پھر موحد کون ہے؟ سابقون الاولون، آپ کو جس کو قرآن نے کہا ہے سابقون الاولون، اور اس کے بعد کہا کہ والذین آمنوا اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم، کہ اگر ان سابقون اولون صحابہ کی اتباع کرو گے تو قیامت تک جو بھی اتباع کریں گے، فالو کریں گے ان کے عقیدے کی، ان سب سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کرتا، راضی ہونے کا اعلان کرتا۔ ایک بھی صحابی کو بتا دیجئے، چیخ کر تو بہت بولتے ہو کہ ایک بھی صحابی کو بتا دیجئے جو میلاد النبی کیے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک بھی صحابی کو بتا دیجئے جو میلاد النبی پہ ڈسکس کیا، ایک بھی صحابی کو بتا دیجئے در رسول پر حاضر ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہی تو میلاد النبی ہے۔ میلاد النبی میں برتھ ڈے کا تصور نہیں، پیدائش کا تصور نہیں کہ آمنہ سے پیدا ہوئے تو کیسے ہوئے کیا ہوئے، نہیں، میلاد النبی عظمت رسالت کا اعلان
وقت آئے وقت پر یہ کر لیا وہ کر لیا. لیکن آپ کبھی بھی سنے ہیں کہ محمد عربی کی ولادت کا جب مسئلہ ہو تو سیرت چھوڑ کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ حضرت آمنہ یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں؟ کبھی کبھی بولتے بھی ہیں تو اس انداز میں کہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ محمد ہے یا نہیں. یعنی شان محمد ہی ہے یہاں. ولادت کا تصور نہیں ہے، زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، سچے بچے کا تصور اور خیال نہیں ہے. اس لیے رحمت للعالمین کو سمجھو. یہ عنوان خدا کا عنوان ہے اور یہ وہ عنوان ہے خدا کی قسم کہ تم ایک عالم میں رہتے ہو، ایک عالم میں رہتے. چھوٹی سی مثال تم دے رہے ہو، یو پی کو سنبھالو بس. یو پی کا ایک خطہ نہیں سمجھ رہا، حیدرآباد کے ملا اور مولوی کی بات کر رہے ہو، سنویدھان کی بات کر رہے ہو. جہاں کا تمہارے اوپر وزارت دی گئی ہے وہاں سنبھالو، جو تمہارا وارڈ ہے وہاں دیکھو. نوٹ کرنا، اب جملہ دے رہا ہوں میرے حبیب، آپ کا وارڈ کیا ہے؟ وارڈ تو یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وارڈ عالمین ہے. مصطفیٰ جان رحمت، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ اہل ہے معاذ اللہ، نہ اہل کا جملہ بھی بولنا 7 بار معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل ایک سوال یہ آیا، آپ اگر وہ دیکھے ہوں گے، مولانا کوئی ہے اڑنی اوڑھ کر کے تقریر کر رہے ہیں، معراج ربانی ہے، وہ بولتے ہیں کہ تم جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، رحمت للعالمین سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم، بڑے دل سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمت کے سائے تلے ہمیشہ رکھے. ہاں، جس وقت کوئی سایہ نہ ہو محمد عربی کا سایہ ہو بس. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ایک ٹاپک پر درود تاج کا عنوان ہے وہ معراج ربانی. اب صاحب اتنے صاف بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ یہ بتائیے، 2 سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، 11 سوالوں میں 2 سوال میں اس کو حفظ کر کے بول رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو یا رسول اللہ پکارتے ہیں، جھوڑو زندہ ہے، مردہ آباد کی چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ ہندوستان والے پکار رہے ہیں، مگر آپ تو اردو میں پکار رہے ہیں، رسول اللہ تو عربی میں ہے. کوئی انگلستان سے پکار رہے ہیں، کوئی انگریز سے پکار رہے ہیں، کوئی پرشین سے پکار رہے ہیں، کوئی ایسے ویسے، یعنی لینگویج کے اعتبار سے بول رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں. ایک سوال کہہ رہے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 100 لینگویج کو کہاں جانتے؟ جو لینگویج جانتے ہوں گے اسی کو سمجھ رہے ہوں گے. ایک دم جلدی سے جواب دے دوں، سورہ ابراہیم، سبحان اللہ، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، شروع میں کہا میں نے وارڈ مصطفیٰ کا. اب آیت کریمہ سنیے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خدا کی قسم زبان سے مخلوق کے وہی نکلواتا ہے مولا جو جانتا ہے. وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا مالک اور خالق ہے. وہ جانتا تھا کہ ایسا نام کا فرد آئے گا جو محمد عربی کے لینگویج کے نہ جاننے کی بات کرے گا. لو میں اعلان کر دیتا ہوں پہلے ہی، اور سمجھنے والے سمجھانے والے ایکسپلینر ہے میرے، سنو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لینگویج نہیں جانتے، انگریزی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، سنسکرت، بایولوجی، کیمسٹری نہیں جانتے. تم نے رسول کو سمجھا نہیں، رسول کو سمجھا نہیں. تم عالمین میں ہو ہی نہیں، تم تو موحد بنے ہوئے، موحد نہیں معاذ، تم تو الوہیت کا دعویٰ کیے ہوئے. کیونکہ عالمین میں جو رہے گا وہ مصطفیٰ کو ضرور سمجھے گا، کیونکہ یہ عالمین کے مصطفیٰ ہے. توجہ دیجیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ پاک صاف، وما ارسلنا من رسول، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا، مولا فرما رہا ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا، الا بلسان قومه، ان کی قوم کے لینگویج کے ساتھ بھیجا. تو سمجھے، ایک دم اچھے سمجھ گئے آپ. الحمدللہ آدم آئے اپنے خطے کے لیے آئے، نوح آئے اپنے خطے کے لیے آئے، عیسیٰ تک کو لے لیجئے، سب اپنے اپنے وارڈ پرسنلی طور پر آئے. کوئی رحمت للعالمین نہیں، سارے عالمین کا رسول محمد ہے. تو اللہ نے اسے بھی بھیجا، اسے بھی بھیجا ہے. تو عالمین قوم ہے مصطفیٰ کی، کوئی خاص عرب قوم نہیں ہے. اس لیے عرب میں اوڑھنی اوڑھ کر کے مصطفیٰ کو عربی صرف سمجھنا یہ بہت بڑی نادانی ہے. رسالت عامہ مطلقہ کا انکار ہے. وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین پر فریب ہے، دھوکہ کا الزام ہے، اور اللہ پر توحید پر ریمارک ہے. رب کہہ رہا ہے ہم نے سارے جہان کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اور جب سارا جہان مصطفیٰ کا وارڈ ہے، مصطفیٰ کا وارڈ ہے، سارے جہان کی قوم کے ساتھ مصطفیٰ کو بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ایک جواب ہو گیا کہ اب جہاں سے بھی طبقات ارض، 7 طبقات ارض،
ساتوں طبقات زمین آسمان، آسمان کے ساتوں طبق، زمین کے ساتوں طبق، جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں. یہی وجہ ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں نوح کے بارے میں آپ نے نہیں سنا کہ نوح جب چلتے تھے تو شجر و حجر سلام کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں علی کہتے ہیں یا رسول اللہ شجر و حجر سلام تو کر رہے ہیں، سلام تو سن رہا ہوں، کرنے والا نہیں دکھ رہا. عربی کا جملہ ہے، ابن کثیر کو ماننے والوں سنو، فَمَسْتَقْبَلَهُ مِنْ جَبَلٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبل ولا شجر، جو بھی پہاڑ جو بھی درخت مصطفیٰ سے استقبال کرتا، ملتا، جس طرف سے مصطفیٰ کا گزر ہوتا، سب بیک زبان کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ سارے جہان کے رسول ہیں، اور جہان میں درخت بھی ہے، جہان میں شجر اور حجر بھی ہے. بے جان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جان والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اب پھر مولوی ربانی اپنے آپ کو کہلا رہے استغفر اللہ معاذ اللہ. ارے ربانی فیضان لے کر کے اگر تم ایکسپلین کرنا چاہتے ہو تو ربانی فیضان در مصطفیٰ کی عظمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا احترام ہے. اتنا اندھے مت ہو جا کہ مصطفیٰ کی رسالت ایک عام رسول کی طرح بھی نہ ہو جو عام رسول کے خود مصطفیٰ کے غلام ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھو تو ایک جواب مل گیا جو جہاں. اسی لیے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یعنی کرامت یہاں پر عظمت کے معنی میں ہے، وہ کرامت ولیوں کی کرامت نہیں ہے، کیونکہ کرامت ولیوں سے ہوتی ہے. نبی کرامت مطلب کرامت والی کان، ایسی کان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دور و نزدیک نہیں ہے، کیونکہ دور و نزدیک عالم میں داخل ہے اور مصطفیٰ سارے عالم کے رسول ہیں، سارے عالم کے رسول ہیں. لہذا جہاں اور جو جس عالم سے پکاریں گے مصطفیٰ جان رحمت سنیں گے. یہ رب نے بنایا، یہ اب نے نہیں بنایا، رب نے بنایا ہے. نوٹ کرنا، یہ کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، رب کا سلیکشن ہے، رب کا انتخاب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہی وجہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، شاید یہ روایت آپ نے سنا بھی ہوگا، ابو جہل کے کہنے پر صہیب رومی بڑے مشہور، بڑے پارہ نمبر 15 میں آپ دیکھیں جا کے آیت نمبر 24 وغیرہ میں سورہ کہف میں غالباً وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے حبیب یہ بات جب سنیں نا تو آپ ایک دم صحابہ کی بازو میں ایک دم کھڑے ہو جائیں اور سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا سوچئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا یہ جو غریب آپ کے صحابہ ہیں میرے حبیب ان غریبوں سے کبھی اپنی آنکھیں مت موڑنا. لا تعد عیناک، عین منے آنکھ، عیناک عنہم، ان ہم منے یہ صحابہ، غریب صحابہ، ان غریب صحابہ سے اپنے چہرے کو مت پھیرنا، یہ آپ کے چہرے ہی کے منتظر رہتے ہیں. غریبوں بن کر کے، دل کے غریب بن کر کے دیکھو، یہ پیسے یہی رہ جائیں گے. دل کے غریب بن کر کے دیکھو، غریب نایاب بن کر کے دیکھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے عطائی حکم ہے کہ اے میرے حبیب میں اسی کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے غریبوں سے اپنی نگاہ مت پھیرنا. لا تعد عیناک عنہم، بات نمبر 15 میں آپ دیکھیں لا تعد عیناک عنہم، لا تعد مت ہٹانا عیناک اپنی آنکھیں عنہم ان غریب صحابہ سے. ہم بھی غریب ہیں یا رسول اللہ، ہم بھی غریب ہیں. پروردگار ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم ارے اس وقت میرے حبیب سے یہ غریب صحابہ منسلک ہیں، جو بھی منسلک ہوں گے ان کے لیے یہ قرآن ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات جب سمجھ گئے آپ رحمۃ للعالمین. اچھا ایک اور اعتراض کیا، پہلا اعتراض کا جواب دے دیا میں نے بے لسان قوم ہی. لسان مانے ہوتا ہے لینگویج، زبان، اور قوم مانے جس رسول کو بھی بھیجا گیا اس رسول کی قوم کے لینگویج اور زبان کے ساتھ بھیجا گیا، کیونکہ ایکسپلین کرنا ہوتا. اور یہ رسول کسی قوم کے لیے نہیں، ساری قوم کے لیے ہے، جو ساری قوم کا لینگویج محمد عربی کو ہے. آپ سمجھتے چلے جائیں، اردو بھی ان کو ہے، بایولوجی بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، تو سب مصطفیٰ سے. اسی لیے پیارے قلم مفتی صاحب سے مت پھکاؤ، مصطفیٰ کو کہو سرکار انگلش کا پیپر ہے آپ کرم کر دیجئے. انگلش کا پیپر ہے کرم کر دیجئے، بایولوجی ہے کرم کر دیجئے، کیمسٹری ہے کرم کر دیجئے.
अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये आपके एतबार से मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मेरा राइट ये है, और राइट में हम तौहीद को अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, आपके एतबार से पढ़ रहे हैं कि आप चूंकि ज्यादा है गुजारती है, हम आपके पीछे पीछे होकर के बोल रहे हैं, वरना तौहीद पहले है रिसालत, क्योंकि रिसालत उसी वक्त जो है उभर कर आएगी जब तौहीद मुकद्दम हो, और तौहीद की अजमत उसी वक्त रासिख होगी जब रिसालत सामने हो। हाँ, रिसालत सामने हो। अब जरा 5 मिनट में उहुद का एक मंजर खेल दे रहा हूं, और उन तमाम तारीख निगारों को तवज्जो दीजिएगा, और उन तमाम सीरत निगारों को जो सिर्फ अपने इल्मी कलम को बढ़ाते हैं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत के कलम उनके पास नहीं। कुरान पाक में 2 मकाम पर, पारा नंबर 21 में और सूरह कहफ की आयत नंबर 110 में भी आप देखें, पारा नंबर 15 में 2 जगह अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लौ काना अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदा अल-बहरु क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा फिर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो ये आयत करीमा, और एक है पारा नंबर 21 में, हाँ, जो बोला अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु सबअतु अबहुरिन मा नफदत कलिमातुल्लाह। क्या अल्लाह पाक फरमाना चाह रहे हैं? दोनों का खुलासा बोल रहा हूँ कि अल्लाह के कलमे की ये शान है। नोट कीजिएगा कि अगर पूरी रूए ज़मीन समंदर बन जाए और रोशनाई बनकर एक कलम में उसको डाल करके अल्लाह के एक कलमे की शान बयान की जाए तो लनफिदल बहरो क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी, रब के कलिमात की अजमत खत्म होने से पहले सारे समंदर की रोशनाई खत्म हो जाएगी। नोट करें आप। अब चलते चलते एक लफ्ज़ बोल दे रहा हूँ, अल्लाह का एक कलमा है हजरत ईसा। पारा नंबर 6 में आप जाकर के देखें, सब कुरान की आयत बोल रहा हूँ मैं। या अहलल किताब कुल या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम व ला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्ला अल-हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु कलिमतु ऐ कलिमतुल्लाह। ये हज़रत ईसा का लक़ब है, रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह। ये अल्लाह का एक कलमा है ईसा, और मोहम्मद अरबी इस कलिमतुल्लाह के भी नबी है। कलिमतुल्लाह के भी नबी है। अल्लाह के कलमे की ये शान, नोट करना, अल्लाह के कलमे की ये शान कि 7 समंदर रोशनाई बन जाए, कलम में डाल करके एक कलमे की शान लिखी जाए, आपकी ज़बान में कह दो ईसा की शान लिखी जाए, तो ईसा की शान इतनी अजीम है सारे समंदर की रोशनाई खत्म हो जाए। क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा, अगर जो उसके साथ साथ और भी इतनी रोशनाई के समंदर को फर्ज कर लो फिर भी कलिमा की शान खत्म नहीं होगी। ये है मुस्तफ़ा की शान। ईसा के नबी की शान का आप मकाम समझ सकते हो? जब समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। एक कलमा की ये शान समझ नहीं सके तो 2 मकाम पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया। अब आप गौर करें, जो अब मैं जुमला देने जा रहा हूं ये है, इल्म कलम का लफ्ज़ खास तौर से कहा गया, कलम बना लो। गोया उन अरबाब दानिश और उन अहले कलम और अहले इल्म को एक बिल्कुल बर्कबार अंदाज में अल्लाह ताला बताना चाह रहा है कि तुझे कलम दिया गया है, इल्म दिया गया है, ये जो नॉलेज दिया गया है, ये कलम और इल्म और नॉलेज जो है ये शान बयान करने के लिए है, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये शान के लिए है, शान के लिए। अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया कि मेरी शान, मेरे कलमे की शान, मेरे कलमे की शान। तो जितने भी सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा स्कॉलर वही है जिसका कलम अगर उठे तो शान मोहम्मदी में उठे, शान मोहम्मदी के लिए उठे। और यही है, यही बोले आखिर में कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, इसीलिए 1400 किताब लिख दिया। लेकिन खुदा की कसम, पेश अगर कर रहे हैं मकबूलियत के लिए तो कंजुल ईमान को पेश नहीं कर रहे, फतवा रज़विया को पेश नहीं कर रहे हैं। फरमाते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करेगा। या अल्लाह, इस इमाम का तो पूरा काम ऐसा है कि वो एक सलाम हम पढ़ लें तो हम अल्लाह को राजी कर दें। मुस्तफ़ा जाने रहमत उनकी बख्शिश के लिए काफी है। जामे अज़हर मिस्र में रिसर्च चल रहे या अल्लाह, लेकिन सबका मकसद यही है कि नबी राजी हो जाए, बस नबी राजी हो जाए, नबी राजी हो जाए। और यही मकसद तौहीद है, राजी कर मुस्तफ़ा को। कुरान पाक देखा आपने सूरह यूनुस, सूरह निसा के आयत नंबर 64 में
اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بخشنے والا نہیں ہے، غفار ہے کہ نہیں؟ بڑی قرآن کی آیت بولتے وہاب اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بے وقوف کہیں گے غریب نواز کو اللہ بنا دیا۔ غفار اللہ ہے نا، لیکن اللہ فرما رہا ہے در رسول پہ حاضر ہو جاؤ تب مغفرت کروں گا۔ دیکھا در رسول پہ حاضر، اچھا یہاں پر اگر بولے اب حضور کے زمانے تک ٹھیک ہے، تو حضور کے زمانے تک غفار نہیں تھا اللہ، حضور کے زمانے تک نہیں تھا، کیسا بیوقوف ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ نہیں ہے انفسہم جاؤنی، اگر گناہ کر لو تو آؤ میرے پاس میں غفار ہوں، نہیں، گناہ کر لو تو جا رسول کے پاس میں غفار ہوں، نوٹ کریں، جا رسول کے پاس میں غفار ہوں۔ کیا کنیکشن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مت الگ کرو پیارے رب العالمین سے رحمۃ للعالمین کو، رحمۃ للعالمین سے رب العالمین کو الگ مت کرو۔ رب کہہ رہا ہے گناہ کرو جاؤ وہاں، پھر مغفرت دیکھو میری، پھر مغفرت دیکھو میری۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ صرف مغفرت کا عقیدہ مت رکھو، آپ کنڈیشن کیا ہے توجہ دو۔ اب یہ ایک تو یہ بات تھی جو میں نے بتا دیا، دوسری بات یہ تھی کہ کچھ لوگ جو ہے منہ میں بولی رہتی اور دل ہی دل میں پکارتے ہیں تو رسول اللہ کہاں ہے سن لیتے کیا؟ اس کا بھی جواب امام بخاری نے دے دیا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جو ہے کچھ ادھر ادھر کر رہے تھے، آقا فرماتے ہیں نماز کے بعد اتموا رکوعکم وصفوفکم، سنو اپنے رکوع کو اور اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیونکہ میں آگے کی طرف پیچھے بھی دیکھتا ہوں، آگے کی طرف پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تیرا رکوع بھی میرے اوپر چھپا نہیں رہتا اور دل میں جو احساس کرتے ہو وہ بھی چھپا نہیں رہتا۔ خشوع بولتے ہیں دل کے احساس کو۔ تو واہ واہ واہ، جو سوال تو نے کیا ہے وہ جواب مصطفیٰ نے پہلے ہی دے دیا، اس لیے اگر گونگا بھی احساس کرے گا مصطفیٰ کو تو چونکہ عالم میں ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین گونگے کے لیے بھی مصطفیٰ ہے، اندھے کے لیے بھی مصطفیٰ ہے، شرط یہ ہے کہ رحمۃ للعالمین کو محسوس کرو، رحمۃ للعالمین کا احساس کرو تو پورا ضرور ہوگا۔ صہیب رومی کو تانا دیا تھا ابو جہل نے، جاؤ نا دیکھو نا، جاؤ نا دیکھو نا، تانا دیا تھا، اسی غصے میں گئے تھے، محمد عربی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کچھ نہیں احساس کر کے گئے تھے میری بیٹی اپاہج ہے، وہ ٹھیک ہو جانا، اگر یہ پاور والے ہیں تو محمد عربی کے پاس جیسے ہی جاتے ہیں صہیب رومی کو نبی کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، یہ مبارک ہو، کیا مبارک ہو؟ تو جاؤ مبارک ہو۔ جیسے ہی آتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو بیٹی جو پاؤں کی لنجی تھی، پاؤں سے نہیں چل پا رہی تھی، چل کر آ کر دروازہ کھول رہی ہے، چل کر آ کر دروازہ، اور کہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مشرف ہو چکی ہوں۔ ارے واہ واہ، یہ سب کب سناؤ گے؟ کب سعودی ریال لے کر کے؟ ارے مرو گے یار، قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، کون بھی نہیں آتا، نہ سلمان آتا نہ فہد آتا، سب کی حد ہونے والی ہے، مرو گے، اللہ کے واسطے ڈرو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ اب جو ہے احد کی دو بات ایک دم جلدی سے تاریخ نگار پر میں تھوڑا سی ریمارک اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ قلم اس لیے چلائے ہیں کہ بس جیسے کہ کیا بولتے ہیں احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور مطلب شکست ہوئی، اس پر تو بڑی تفصیل سے میں نے درس قرآن میں آپ سورہ آل عمران کے تحت بتا دیا ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کوئی عالم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان کی بات تو چھوڑو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مصطفیٰ کی بھکاری نہ ہو، خدا کی قسم۔ سب سے بڑی چیز کس سے ڈرتے ہو آپ؟ موت سے ڈرتے ہو نا، لیکن موت کے فرشتے بھی مصطفیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں، ملک الموت کھڑے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو آنے کی اجازت دوں۔ آپ کی جاگیر سمجھ رہے ہیں نبی کو، دیکھ ملک الموت جو سب کو ڈرا دیتے ہیں وہ ڈرے مصطفیٰ پر آنے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ احد کے معاملے میں کبھی اپنی زبان سے مت کہنا کہ شکست ہوئی ہے، احد میں شکست نہیں ہوئی ہے، احد میں عظمت کا اظہار ہوا، عظمت کا اظہار ہوا ہے۔ کبھی کبھی ماں اگر روئے تو ان کے رونے کو مت دیکھنا، تیرے پیار میں بھی روتی ہے ماں، تیری محبت میں بھی روتا ہے باپ، تو رونے کو مت دیکھنا کہ باپ کو رلا دیا، ماں کو رلا دیا، دندان مبارک شہید ہونے کو مت دیکھ، اس میں عظمت کیا ہے دیکھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، احد پر تشریف فرما،
احد کے پہاڑ پر، یہ عقل مندوں سمجھو، اس کے پاس عقل نہیں ہے اپنے حساب سے، تیرے جیسی اشرف المخلوقات نہیں ہے وہ، پہاڑ پر ٹھہرے، جیسے ہی ٹھہرتے ہیں خدا کی قسم تحرکت الجبال، یہ جملہ ہے کہ تحرکت واضطربت، یہ پہاڑ جو ہے عظمت قدم رسالت کی تاب نہ لا کر کے ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ تو آقا کا جملہ سنو، بخاری کا جملہ ہے، رفع یدین صرف بخاری میں نہیں ہے پیارے، یہ جملہ سن، بخاری میں کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں، نبی فرماتے اسبت احد، اسبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا مت ہل۔ آج آپ اپنے بائک پر ہلتے تو پیچھے والا بولتے دیکھو گراتا کیا، ایسا بولے چلو ٹھیک سے چل، سیم ایسے ہی، اے پہاڑ ٹھہر جا، اسبت ثابت رہ، ٹھہر جا۔ تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، احد کی جنگ کو شکست کا نام دینے والے بتائیں، جس احد پہاڑ پر مصطفیٰ قدم رکھ دے تو عظمتوں کا یہ عالم ہو کہ احد پہاڑ ہلنے لگے۔ ارے اس احد پہاڑ کو بھی معلوم ہے کہ قدم کی کیا عظمت ہے، دندان مبارک شہید ہونے کے بارے میں کیا پہاڑ کو نہیں معلوم تھا؟ اس لیے دندان مبارک کی شہادت کو شکست کا نام مت دینا، یہ آزمائش تھی امت محمدیہ کے لیے، یہ مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار تھا کہ میرے حبیب کو فالو کرو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر مصطفیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تباہی تمہارے سامنے آئے گی، تباہی تمہارے سامنے آئے گی۔ اس لیے احد پہاڑ میں عظمت رسالت کو جب بتا دیا ہے تو احد کو یہ بھی معلوم تھا کیوں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے تاریخ جنگ احد کو توڑ مڑوڑ کر شکست کا نام نہ دیا جائے۔ قرآن پاک میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدم اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر شکست کا نام دیا، لیکن یہ شکست نہیں ہے، یہ عبرت ہے تمہارے لیے کہ مصطفیٰ سے روگردانی نہ کرنا، مصطفیٰ سے بے توجہ نہ ہونا، لا تولوا عنہ، ان سے بے رخی نہ ہونا، ہمیشہ ان سے لو لگانا۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو حبیب مکرم صاحب الاولاد رحمۃ للعالمین کے صدق و طفیل میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کو ایک نیک بنائے، متحد متفق بنائے، ہندوستان کی ثقافت کو، تہذیب کو، اسلامی تمام رعنائیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنتیں نہیں پڑھ سکے